وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح و بسط کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا، کس پر رہے گا؟ علی الحق، حق کے اوپر رہے گا، منصورین، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی، اور لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، خذلان کے معنی رسوائی، بدنامی، ان کو بدنام کرنے والے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے، بدنام کرنے والے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ یہ روایت ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ پہلی چیز قابل غور ہے، لا تزالو، جانتے ہیں لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے، بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں یہ کہوں ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ مالدار رہا، یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا، یعنی کانٹینیوڈ، برابر رہا اور بلا انقطاع رہا، استمرار بلا انقطاع، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا۔ ما زال زید غنیا، زید ہمیشہ غنی رہا، استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطاع ہے، کہیں کٹپ نہیں ہے۔ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، لا تزالو، برابر رہے گی، یعنی استمرار بلا انقطاع۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تبا تابعین کے زمانے میں تھی، زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی، رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی، تبا تابعین کے زمانے میں تھی، زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے، کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے، ورنہ لا تزالو کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب بتائیے، حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے؟ شافعیت مراد ہو سکتی ہے؟ حنبلیت مراد ہو سکتی ہے؟ مالکیت مراد ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا 150 ہجری میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حنفی مسلک وجود میں آیا ہے،
تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب حنفی مسلک وجود میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے ایک جماعت تھی، اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی۔ اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوتے، 80 سے پہلے یہ جماعت موجود تھی۔ سوال ہے کون سی جماعت تھی؟ حنفیت تو تھی نہیں، اس لیے کہ 80 کے بعد مسلک حنفی بنا ہے۔ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن 93 میں۔ سن 93 وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر، سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی، مالکی مسلک بنا، اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں، لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 164 کے اندر ہو رہی ہے۔ 164 کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 150 میں ہو رہی ہے، یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسلک وجود میں آیا، اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی، اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد ہے استمرار بلا انقطاع، یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی۔ خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے، اس سے مراد مالکیت نہیں ہے، اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے، اس سے مراد شافعیت نہیں ہے، پھر کون سے لوگ مراد ہے؟ کون سی جماعت مراد ہے؟ وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے، حضرت علی ابن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا نقطہ یہ معلومات طائفتن، ایک ہی جماعت رہے گی۔ یہ چار برحق کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی، یا چار چار کو برحق بول رہے ہیں؟ یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی، چار چار جماعتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے۔ وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے، وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے، وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے۔ یہ طائفہ کا مفاد ہوا۔ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا، طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا۔ آگے بڑھیے، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، وہی جماعت، وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی، حق کے اوپر ہوگی۔ وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے، وہی جماعت صراط مستقیم پر ہوگی۔ اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے، اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی۔ ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو، چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو، کسی محلے میں موجود ہو، اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے۔ مخالفین خوف سے کانپتے رہتے، ان کے پروپیگنڈے، ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں، آگے سائن آف انٹروگیشن ہے، سائن آف انٹروگیشن، ماڈرن دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں؟ جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان۔ یہ ماڈرن دور میں گالیاں، یہ قاسمی صاحب کا جواب ہے۔ یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ ماڈرن دور میں گالیاں، جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان۔ تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے۔ اگلا ٹکڑا دیکھیے، لا یضرهم من خالفهم، اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی، بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے،
ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے. جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں, جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی. چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لفظ بتا رہا ہے من خالفہم کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے, جھگڑا کرتے رہیں گے, مخالفت ہوتی رہے گی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے. مخالفت ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے, بولتے رہیں گے, اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی. اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی, لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا. لا یضرہم, کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. من یضرو کا فاعل ہے. جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. چاہے وہ دلائل کا میدان ہو, تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے. دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں, قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے. ایک نقطہ ہے یہ, قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, برہان کا مطالبہ کرتا ہے, سلطان کا مطالبہ کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بدلیل, ایسا نہیں کہا گیا دلیل لاؤ, بلکہ کہا گیا فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, برہان لاؤ. اور کہیں کہا گیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین. کیا بات ہے, قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا, فاتو بدلیل, دلیل لاؤ. دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے, قرآن کہتا ہے. ارے دلیل تو بریلوی کے پاس بھی ہے, دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے, دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے, دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے, دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے, دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے. قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو, ایسا نہیں بولتا, بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ. برہان کسے بولتے معلوم ہے؟ قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی, ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں. برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی, سورج کی وہ شعاعیں جو سورج کے قریب ہوں. عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اشعۃ الشمس التي تقرب الشمس, وہ البرہان, وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں, ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے. اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے, بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی؟ یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے؟ اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے, اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے, جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے. ایسی دلیل لاؤ. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ ہے برہان کا مطلب. آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں. قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ. قرآن کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے, لائٹ لے لیتا ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ, یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے. ہؤلاء قوم اتخذوا, یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. اچھا لولا یاتون علیہم بسلطان بین, یہ اپنے اس موقف کے اوپر, شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے؟ سلطان الگ ہے, بین الگ ہے. دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سلطان کا لفظ بنا ہے سین لام توئے سے. ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے, آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے, سامنے والا چپ ہو جائے, ذہن خاموش ہو جائے, دل خاموش ہو جائے. اس کو کہتے ہیں سلطان.